مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنو بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں آج اس سلسلے کا نواں پروگرام ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا ہماری اس تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس پہ نواسۂ رسول، جگر گوش بطول، فاتح خیبر کے پھول، بزم انسانیت کے روشن چراغ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 فقہ کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا۔ جانثاروں سے ابتدا ہوگی، کربلا کس میں انتہا ہوگی۔ چھپ گیا آفتاب جس کے لیے ہائے زینب و بے ردا ہوگی۔ آج کی تاریخ حضرت عباس سے منسوب ہے۔ جب لشکر خدا کا پھریرا آیا ہوا، شیر خدا کا شیر سوئے رن رواں ہوا، نعرہ علی علی کا جو ورد زباں ہوا، فوج عدو میں حشر کا پیدا سما ہوا، دیکھے نہیں جری کبھی اس شکل و شان کے، تھا شور شیر آتا ہے سینے کی تان کے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کی ممتاز علمی، ادبی، مذہبی شخصیت، ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف جناب علامہ رضی جعفر نقوی صاحب اللہ تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ جو ہے حضرت عباس سے منسوب ہے، اور حضرت عباس علیہ السلام کربلا کے لشکر کے سردار تھے، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی وفا ہے، وہ تاریخ میں آیا ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی شہادت پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، ماہ شعبان کی 4 تاریخ اور مشہور قول کے مطابق 1926 ہجری، 4 شعبان سن 26 ہجری، جب قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار کی ولادت باصادت ہوئی۔ نام عباس ہے، لقب سقائے سفینہ بھی ہے، علم بردار بھی ہے، غازی بھی ہے، باوفا بھی ہے، اور کنیت ابو الفضل ہے چونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام فضل تھا۔ خاندان بنی ہاشم کے لیے مورخین نے بالاتفاق کی بات لکھی ہے کہ پورا خاندان انتہائی حسین و جمیل، گویا سب آفتاب و ماہتاب۔ جس خاندان کے تمام افراد انتہائی حسین و جمیل ہوں، چاند جیسا چہرہ رکھتے، اس میں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا حسن و جمال سب سے منفرد ہے۔ تو دور دور سے دیکھنے آتے، اتنا خوبصورت بچہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قمر بنی ہاشم کا چاند، جو خود بنی ہاشم دنیا کے چاند ہیں، ان کا درمیان جو چاند ہے وہ جناب عباس ہے۔ کیا حسن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کی آمد کے سلسلے میں بھی مورخین نے یہ بات بالاتفاق لکھی ہے کہ شہزادی کونین کی رحلت کے تقریباً 14 برس کے بعد جناب امیر نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ
کہ کسی ایسے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں جو نسلاً بعد نسل شجاعت، وفا اور سخاوت کا ایک نشاط ہے۔ تو جناب عقیل چونکہ عالم عرب میں لوگوں کے حسب و نسب سے سب سے زیادہ واقف انتخاب تھا، تو انہوں نے جناب فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا۔ بعض مورخین نے جنہوں نے جناب عباس کے سوانحات لکھی ہیں انہوں نے تصریح کی ہے جناب ام البنین کے آبا و اجداد میں 17 پشتوں تک سب شہر سوارا ہیں، سب انتہائی بہادر تھا۔ مولا یہ چاہتے تھے کہ مجھے وہ فرزند ملے جو انتہائی بہادر ہو، انتہائی باوفا ہو، انتہائی سخی ہو، اتنا سخی ہو کہ جان کی سخاوت کرنے میں خوشی محسوس ہے۔ یہ پس منظر ہے، اور عصر حاضر کے ایک شاعر جو اب دنیا میں نہیں رہے انہوں نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے، سبھی کی سنی ہوئی روایت ہے، حضرت عباس شاہ لافتا کے شعر ہیں۔ جی آباد سے حضرت عباس شاہ لافتا کے شعر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر۔ جناب عباس کی ولادت باسعادت سن 26 ہجری، جنگ صفین سن 37 ہجری، یعنی جنگ صفین کے موقع پر جناب عباس 11 سال کے تھے۔ ہم 11 سال کے کسی نونہال کو ذہن میں رکھیں تب اندازہ ہوگا کہ جناب عباس عظمت صفین میں مولا نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک نیزہ ہاتھ میں دیا، اور جو لشکر سامنے ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ، 1,20,000، 1,15,000، بہرحال 1 لاکھ سے زیادہ۔ کیا قوت قلب ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر ہے اور پوری شجاعت کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب جناب عباس گھوڑے پر سوار ہو کر چلے ہیں تو لوگوں نے محسوس کیا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا، وہ حسن جمال تھا۔ ایک جملہ اور بھی جو تاریخ میں محفوظ ہے کہ جناب عباس جس رخ پر حملہ کرتے تھے فوجیں یوں بھاگتی تھیں جیسے شیر نر کی آمد پر بھیڑ بکریاں۔ تو اس طرح صفین کی منزل میں جناب عباس نے دکھا دیا کہ علی کا شعر بچپن میں بھی شعر ہے۔ یہ نیزہ دیا، یہ تاریخوں میں نیزہ ہے۔ جناب عباس نیزہ لے کر چلے، نیزے کی مار دور تک ہوتی ہے، تلوار کے قریب ہوتی ہے، نیزے کی دور تک ہوتی ہے۔ تو یوں فوجیں بھاگتی تھی دشمن کی جس سے شیر نر کی آمد پر بھیڑ بکریاں۔ اسی بات کو سالک لکھنوی نے لکھا ہے، صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، عباس جنگ کر لو حیدر کی زندگی۔ کیونکہ حیدر نے ایک شجاع مانگا ہے، تم دکھا دو کہ جس بہادر بیٹے کی حیدر نے تمنا کی تھی وہ عباس کی شکل میں دنیا میں نہیں ملی۔ تو اس لیے شاید ہی کہا کہ اس کو دکھا دو، بس آج جوہر دکھا دو، اس سے کربلا میں تو صرف پابندی ہوگی۔ تو یہ ہے ابتدا۔ سن 26 میں دنیا میں تشریف لائے، 14 سال آپ کے ساتھ رہے، 47 میں مولا شہید ہو گئے، پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی قیادت میں رہے، امامت میں رہے، اور اس کے بعد پھر سن 50 ہجری سے امام حسین کے ساتھ۔ بعض مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب مولا زخمی ہوئے تھے 40 ہجری میں 19 رمضان مبارک کو، اور اس کے بعد بچوں کے بارے میں وصیت کی تھی، تو ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن عباس کا ہاتھ حسین کا۔ چونکہ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جب امیر المومنین نے جناب عقیل سے یہ کہا تھا کہ میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ جملہ بھی تھا تاکہ مجھے وہ بیٹا ملے جو کربلا میں میرے حسین کے تھا۔ اس لیے
اپنی شہادت سے پہلے عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پکڑ، اب یہ ان کے ساتھ ہے، دیکھ لیتے ضرور۔ ناظرین وقت ہے بریک کا، ملتے ہیں وقت بعد۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ ویلکم ناظرین، یہ قبل آپ یہاں ہمارے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عباس نے 11 سال کے سن میں بتا دیا کہ علی نے جس شجاع اور بہادر بیٹے کی تمنا کی تھی وہ عباس کی شکل میں آئی۔ وقت گزرتا رہا، 60 ہجری آ گئی، مدینے سے امام کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ 28 رجب کو جب امام مدینے سے چل رہے تھے تو انتظامات سفر میں سب سے پیش جناب عباس اور بیویوں کو سوار کرانا ہے، خصوصاً جب جناب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا تھا۔ جناب عباس نے خاندان کے تمام جوانوں اور غلاموں کہا تھا خبردار کسی کو نزدیک مت آنا، بتانے دینا علی کی بڑی بیٹی سوار ہے۔ کیا یہ انتظامات جب جناب زینب قید ہو رہی ہوں گی تو ان کے ذہن میں نہ ہوگا مدینے سے کس انداز سے آئی تھی اور اب کربلا سے کس انداز سے آتا ہے۔ بہرحال کربلا پہنچتے ہیں امام مظلوم، مدینے سے رواں ہوئے، مکہ سے کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب خیمے لگائے گئے فرات کے کنارے اور دشمن کا مطالبہ ہوا تو اس وقت بھی عباس نے کہا کہ کون کس کی مجال ہے کہ جو ہمارے خیموں پر رکھا تھا۔ امام مظلوم نے عباس کے ٹھانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ نہیں اس کی خاطر کرنی، اور عباس نے فوراً تلوار کو نیام میں رکھا، دنیا کو پیغام دیا کہ اپنے جذبات کو چھوڑ دو اگر حکم امام آ جائے۔ قیامت تک انسانوں کے لیے عباس کا پیغام موجود ہے کہ جب حکم امام آ جائے اپنے جذبات کو چھوڑ پھر اپنی پسند، پھر اپنے یہاں تک کہ دن گزرتے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب عباس کی منزل اتنی بلند ہے، ان کے واقعات اتنے زیادہ ہیں، ہم مجبور ہیں کہ ان کو خلاصہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت پیش کریں۔ 9 محرم بھی آتی ہے اور دشمن نے چاہا تھا کہ رات کے وقت حملہ کرے۔ امام مظلوم نے جناب عباس کو بھیجا تھا، جا کے کہو رات کو حملہ کریں، صبح نمودار ہونے دو۔ اس میں یہ جملہ بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری شب ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ رات بھر عبادت کرو۔ تاریخ میں بات موجود ہے کہ جناب عباس گئے اور یہ پیغام لے کر آئے اور شب کا طے ہو گیا کہ رات کو امام عبادت کریں گے۔ جناب عباس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ساری رات خیموں کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں دشمن کہیں قریب سے نہ آنے پائے کسی میں، ایک ایک بیوی کا جائزہ لے رہے ہیں، ہر خیمے میں جاتے ہیں، کہیں علی اکبر کی ماں ہے، کہیں جناب قاسم کی ماں ہے۔ ایک خیمے میں دیکھا جناب ام کلثوم بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، آپ کے رونے تو کیسے؟ عباس تم نے دیکھا ہر بیوی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے حسین ابن علی کو غلام قربان کرنے کے، میں وہ دکھی ہوں جس کے پاس کوئی اولاد نہیں۔ فرمایا اگر اب آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو عباس جیسا غلام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ صبح عاشور مدار ہو جاتی ہے اور امام ابھی مسلح پر ہیں کہ دشمن کی طرف سے 10,000 تیر آتے ہیں، اور ان 10,000 تیروں کے آنے سے امام کے مقصر ساتھی اسی وہ درجہ شہادت کروائے۔ اس کے بعد جو جنگ ہے وہ چند افراد کی جنگ ہے، جس سے اندازہ کہہ سکتے کہ اس شجاعت سے یہ لوگ لڑتے تھے۔ صبح سے لے کے عصر تک جی ٹائم ہو گیا تھا، جی اور کتنے کم لوگ تھے بہت مختصر سی تعداد میں، اس سائڈ جزید کی طرف لاکھوں کا مجموعہ ہے، اور ادھر گنتی کے چند افراد ہیں، چند افراد۔ اور جو شجاعت دکھائی انہوں نے وہ غیر معمولی۔ جناب عباس جب دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا خاندان کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اکبر جیسا جوان، قاسم جیسا نونہال، اور محمد جیسے شہزادے چلے گئے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ امام نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار تھا، تمہیں کیسے اجازت؟ ایک جملہ اور بھی فرمایا عباس جب تک تم زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہے، جب تک تم نہیں رہو گے تو میرا لشکر زندہ نہیں رہے گا۔ امام نے کہا
جناب عباس نے نظر یمیناً و شمالاً دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کہا آقا وہ لشکر کہاں جس کو مجھے آپ نے سردار بنایا؟ جہاں لشکر جا چکا وہیں سردار کو بھیج دیجیے۔ تو میں اچھا کہ جانا چاہتے ہوں، مشق سکینہ لے کے جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں۔ جناب عباس آتے ہیں جناب زینب کے پاس، شہزادی مشق سکینہ دے دی۔ پوچھا کیا بھائی سے اجازت ملی ہے؟ کہاں اتنی اجازت ملی کہ مشکیزہ لے کر جاؤ۔ جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم بھی ہم سے جدا ہو رہے ہو۔ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں جاتا ہے وہ خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کی لاش پہ پڑی ہوئی۔ لیکن بھائی تم اجازت لے چکے ہیں، میں روک نہیں سکتی، لیکن میری بات سن لو۔ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پاس بیٹھی تھی تو بابا نے مجھ سے مستقبل کی ساری باتیں بیان کی، اپنی شہادت کا ذکر کیا، بھائی حسن کی شہادت کا ذکر کیا، آج کے واقعات کا ذکر کیا۔ اور جب آج کے واقعات کا ذکر کیا تو میرے بابا رونے لگے۔ میں بابا کے قریب گئی تو بابا نے میرے بازو کو چومنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ میرے بازو کو چومتے کیوں ہیں، روتے کیوں؟ بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے۔ جناب زینب فرماتی عباس جب میں تمہیں دیکھتی تو میں سوچا کرتی تھی ذہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے، مگر عباس تمہارے جانے سے یقین آ گیا۔ اب وہ وقت بھی نزدیک ہے جب بھائی کا سر نو کے رہتا پر ہوگا، بہن کے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب عباس وہاں سے اجازت لے کے فرات کی طرف چلے۔ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ اگرچہ فرات کے کنارے 8000 فوجی مامور تھے، کوئی آنے نہ پائے، مگر جب جناب عباس چلے ہیں تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جناب عباس کو روک سکتا، کسی میں ہمت نہیں روک سکتا۔ چلتے چلتے فرات کے اندر گھوڑے کو ڈال دیا، مشکیزے کو بھرا اور چلو میں ہاتھ لے کر پھینک دیا۔ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں، ہم منزل امتحان ہیں۔ باوفا نے بھی پانی نہیں پیا اور عباس کے وفا گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، پیاسے نکل آئے، مشکیزے کو بھرا۔ یہ جو جناب عباس کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے غازی، اس کی ایک خاص وجہ، باقی جتنے لوگ گئے ہیں میدان میں انہوں نے جنگ کی ہے اور دشمن نے سامنے سے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ جناب عباس کی ایسی شجاعت تھی کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان پر حملہ کر سکتا، نہ آتے وقت جاتے وقت کوئی حملہ کرنے کی ہمت کرتا تھا، نہ آتے وقت کوئی حملہ کرنے کی ہمت کرتا تھا، کوئی سامنے آ کے اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عباس جس طرح گئے ہیں اسی طرح واپس آئے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ ہم سامنے نہیں آ سکتے تو کہ ہم انگاہ میں چھپ کر ایک شقی نے بازو کو قلم کیا، دوسرے شقی نے دوسرے بازو کو قلم کیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما اور چلے۔ ظالموں نے دیکھا کہ عباس کا کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ مشق خیمے تک پہنچ جائے۔ اس سے ایک ملعون نے مشق پر تیر پھینکا، اس سے پانی بہہ گیا۔ مشق سے پانی کا بہنا تھا کہ عباس کے دل کا خون بھی بہہ گیا۔ اسی دوران ایک ملعون نے سر پر وہ گرز لگائی، کبھی جناب عباس سے ٹھہرا نہ جا سکا، زمین پر گرے۔ امام کو آواز دی یا خا ادری کا خاک، اے بھائی اپنے بھائی کی خبر لے۔ امام مظلوم نے جب یہ آواز سنی ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری وقلت ہی رکھے، اے عباس تمہارے جانے سے راہ چاروں تدبیر مسدود ہو چکی ہے۔ اے عباس تم میرے لشکر کے سردار تھے، اے عباس جب تک تم زندہ تھے لشکر زندہ تھا۔ امام عالی مقام اس جگہ پہنچے جہاں جناب عباس زمین پر ریڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میرا امام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں عباس تم جا رہے ہو، تھوڑی دیر میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کر دو۔ جناب عباس نے کہا کہ بس ایک تمنا ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ سب سے اب آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں۔ پوچھا امام نے پھر رکاوٹ کیا ہے؟ جناب عباس نے کہا مولا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ میں آنکھوں کو صاف کر سکوں۔ امام عالی مقام نے ایک رومال سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ عباس نے امام کو دیکھا، مسکرائے اور پھر رونے لگے۔ امام عالی مقام نے پوچھا عباس مسکرائے کیوں اور روئے کیوں؟ عباس نے کہا کہ مسکرایا تو اس بات پر کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، مگر رویا اس بات پر کہ مولا اس وقت تو میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، مگر تھوڑی دیر میں جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائیں گے تو کون ہوگا جو آپ کو سہارا دے گا؟ اے بھیا میں نے تو دیکھا کہ پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے، ان کا سر علی کی آغوش میں تھا، جب علی دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر حسن کی آغوش میں تھا، جب امام حسن جا رہے تھے ان کا آغوش سر آپ کے آغوش میں تھا،
مگر اے میرے مولا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوں گے تو کون ہوگا جو اپنے آغوش میں آپ کا سر لے گا؟ جب نہیں افلاک سے آواز آ رہی ہوگی، روح سیدہ ہوگی جو کربلا کی سرزمین پر حسین کو سہارا دے گی، آ میرے بچے حسین، کیا میں نے کسی دن کے لیے تجھے ڈالا تھا؟ امام عالی مقام نے جب عباس نے آنکھیں بند کر لی، امام نے علم کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کر لیا تھا۔ عباس کا علم آ رہا ہے، سکینہ نے سمجھا کہ پانی آ رہا ہوگا، اس لیے کہ علم آ رہا ہے تو علمدار آ رہا ہوگا، مگر جب امام پہنچے ہیں علم لے کر اور خالی مشک لے کر، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، آتا ہے علم اور علمدار آیا۔ عباس آپ جا رہے ہیں، حسین یکو تنہا ہو چکا ہے، اب زینب کی اسیری کو کوئی روکنے والا نہ رہا۔ زندہ رہنے کے لیے شے کی اذا کافی ہے، حسن فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس لیے دل میں میرے جان ابھی باقی ہے، کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے۔ اللہ میں آن محمد کی ماں ہوں اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کر